وہ مہمان ہے کون. شعبان کے جو 4-5 دن باقی ہیں اس میں کیا کر لیں ہم؟ یہی وہ دن ہے جب اپنے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے اور کہ کسی کے اوپر بھی نا برڈن نہ ہو. اور جہاں خواتین ہیں تو ہمارا جہاں تک بس چلتا ہے وہاں پہ ہم ٹیمپر لوز کرتے ہیں. ہر روز ہر رات آپ کو شاید دہرانا پڑے گا کہ لینے کیا گئی تھی, لے کے کیا آئی. اگر کاش ہماری مملکت میں ایک فضا بنے تو ہم سب کے لیے نیکی پہ چلنا کتنا آسان ہو جائے. ہر چیز میں لگن تو چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت وومن پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آپ سے مخاطب ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کا آغاز استقبال رمضان کے بابرکت پروگرام سے کر رہے ہیں. ہماری جانب سے آپ سب کو پیش کی رمضان کی مبارکباد. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دیں, روزے رکھوا لیں صحت اور عافیت کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ رمضان کو بہترین طریقے سے ادا کروا لے یا گزروا لے, اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے آج یہاں استقبال رمضان کے عنوان سے ہم موجود ہیں. اچھا, ہم رمضان کا استقبال کرنے سے پہلے جیسے ہم کسی بھی مہمان کا استقبال کرتے ہیں تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ مہمان ہے کون, اس کو پسند کیا ہے, اسے ناپسند کیا ہے, تو ہم اس کے مطابق جو ہے تیاری کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جاننا بہت ضروری ہے کہ رمضان کس لیے ہے استقبال کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ رہا ہے نا کہ آپ صحابہ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کرتے تھے نمازوں کے بعد, عیدین پہ اور مختلف مواقع پہ. تو شعبان میں بھی یہ کیا کرتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے اس کی موٹیویشن پیدا ہو, اور اسی سنت پہ عمل کرنے کے لیے آج ہم اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو سن کر ایک سنت پہ عمل کرنے کا ثواب حاصل کر رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا کے اور اس لنک کو اپنے تمام جاننے والوں تک شیئر کر کے مزید سنتیں جمع کر سکتے ہیں. روزے رکھنے کے بہت سارے اجر و ثواب ہیں اور جنتوں کی دوڑ ہے. یہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اچھا, اتنا بابرکت مہینہ رمضان المبارک 4-5 دن گنتی کے ہے نا, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ عام فضا میں ایک گھبراہٹ, ایک پینک سا ہے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ پینک نہیں ہے وہ. اچھا, وہ پورے سال انتظار ہوتا ہے اس مہینے کے آنے کا. تو ایک خوشی کا سما پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں نا بہت محسوس ہوتا ہے, اور وہ خوشی ہی کا انتظام ہے کہ اب یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے. تو ایک خوشی اور اس کا انتظام کی دوڑ ہے. دیکھنے والے کی نگاہ ہے, آپ کو وہ خوشی نظر آ رہی ہے, مجھے ایک پینک سا نظر آ رہا ہے. اور آپ لوگ ہمیں بتائیے کہ آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ آپ کو ایک پینک, گھبراہٹ یا پھر ایک خوشی اور ایکسائٹمنٹ فیل ہو رہی ہے؟ خوشی کے ساتھ ساتھ ٹینشن بھی فیل ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ عید کی تیاریاں بھی سوچ رہی ہوتی ہیں کرنی ہے, اور گھروں کی صفائیاں بھی کرنی ہے, اور کچھ بنا کے بھی رکھنا ہے, کچھ فریز بھی کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے خواتین کے سامنے شاید وہ روح اور وہ پہلو کم ہی رہتا ہے کہ جو اجر و ثواب ملنے والا ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایک تو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ اس سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے کہ ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم شاید رمضان میں وہ حاصل نہیں کر پا رہے, وہ عبادت نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے گھر میں کام بہت ہوتا ہے. نا مجھے لگتا ہے کہ اب لوگوں کے اندر بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. اتفاق کریں گے آپ لوگ بھی کہ اب لوگ بہت سمجھنے لگے ہیں, اور ان چیزوں کا جو سمینہ نے بات رکھی نا, وہ یہ سارے انتظامات اگر اس نیت کے ساتھ کر لیں کہ ان کا رمضان زیادہ مواقع دے ان کو کہ وہ عبادت کر سکیں, قرآن پڑھ سکیں, تو یہ مینجمنٹ ہے کہ پہلے سے ان چیزوں کی تیاری کر کے رکھ لیں. یہ فکر ہوتی ہے کہ رمضان میں کیونکہ ہم نے عبادت کرنی ہے تو یہ کام ہم پہلے سے کر کے رکھ لیں. لیکن کیا کر لیں اب شعبان کے جو 4-5 دن باقی ہیں اس میں کیا کر لیں ہم؟ اچھا, شعبان کے مہینے سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, اس کا آغاز ہو جانا چاہیے. اور تیاریوں میں ہم بہت ساری چیزوں کو لے سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم ٹائم ٹیبل بنا لیں. آپ نے بنا لیا؟ بالکل بنا لیا, اور جب سے میں نے بنانا شروع کیا مجھے بڑے فائدے ہیں. تو ہر گھنٹے کا بنایا ہوا ہوتا ہے آپ نے؟ بالکل, ہر گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہے کہ اس میں میرے کام, کچن کے کام, گھر کے کام, اور گھر والوں کو وقت دینا, گھر والوں کے بھی کام, اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات کرنے کے لیے بھی میرے لیے بہت سارا وقت نکل آتا ہے. اور سب سے زیادہ جو مجھے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے کہ کسی بھی حوالے سے میں برڈن نہیں ہوتی ہوں, مجھے آرام کا بھی ٹائم مل جاتا ہے اور دیگر کاموں کو کرنے کا بھی ٹائم. مجھے آسان لگتا ہے کہ میں وہ سارے کام جو بہت سارا وقت لیتے ہیں, وہ جو ابالنے اور فریز کرنے کے کام ہوتے ہیں, وہ سارے کام میں پہلے کر لوں, چاہے چھولے پہلے ابال کے رکھنے ہوں, چاہے سموسے آپ کو فریز کرنے ہوں. اچھا آمنہ, لیکن وہی بات جو سمینہ نے رکھی تھی نا کہ کہیں ان ساری تیاریوں میں وہ تیاری نہ رہ جائے ہمیں جو ہمیں سنت سے ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 15 شعبان سے پہلے تو بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے اور بہت کثرت سے انفاق کیا کرتے تھے نا, بالکل ہوا کی مانند ہو جاتے تھے ان دونوں معاملات میں. لیکن 15 شعبان کے بعد روک دیتے تھے تاکہ آپ کے جسم کی بھی جو ہے وہ طاقت
قائم رہے اور دوسرے روح کی پاکیزگی بھی. ہمیں روح کی اپنی صفائی اور اپنے گھر کی صفائیوں کے ساتھ ساتھ نا اپنے دل کو بھی جو ہے نا وہ صاف کر لینا جو ہے بہت ضروری ہے رمضان سے قبل. میں سنتیں دیکھ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اپنا اگر کوئی قرض ہوتا ہے نا یا کوئی بھی آپ کی ادائیگی کسی بھی کرنی ہے, چاہے آپ کا روزہ کوئی قضا ہوا ہے, وہ بھی آپ ہے نا 15 شعبان سے پہلے اگر رکھ لیں اور یہ کام کر لیں. دوسرے اگر آپ کے خاندان میں ارد گرد آپ کے کوئی تعلقات کسی سے بھی تو خراب ہیں, تو وہ بھی تاکہ آپ کا دل پاک اور صاف ہو کے اس عبادت میں زیادہ اچھے طریقے سے لگ سکے. اور شعبان کی تیاریوں میں سعدیہ میں یہ بھی ضرور کہوں گی اپنے دیکھنے والوں سے کہ آپ اپنے سارے وہ پینڈنگ کام ضرور کر لیجئے. صحت کے حوالے سے اگر آپ کی کوئی ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے, کچھ ٹیسٹس ہیں, بلڈ ٹیسٹ آپ کو کروانے ہیں, یا کوئی ڈینٹسٹ کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس طرح سے آپ کو کوئی اپنی دوائیں لینی ہوتی ہیں, تو اس کے آپ کو سیٹنگ سحری اور افطاری کے مطابق کروانی ہوتی ہے. تو یہی وہ دن ہے جب اپنے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے اور اپنی دواؤں کو آپ اور ڈاکٹر سے یہ بھی کہیے کہ آپ کو کوئی اچھی ملٹی وائٹامن بھی دے. انرجی جو چاہیے ہوتی ہے نا, اگر آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں ہے تو اس انرجی کو لینے کے لیے بھی ابھی سے اچھی خوراک اور اچھا انتظام, تاکہ آپ اچھے طریقے سے ہیلدی طریقے سے روزے رکھ سکیں. پھر جو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے گرمی کے موسم میں, اس کو بیلنس رکھنے کے لیے جو چیزیں آپ کو ابھی سے تیار کر کے رکھنی ہے وہ رکھ لیجیے. ہاں, یہ کیونکہ ایک صحت مند مومن جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے عبادت کر سکتا ہے, اور ہمیں تو ابھی سے اس کا آغاز جو ہے وہ کر لینا چاہیے, کیونکہ روزہ جو ہے وہ جسمانی عبادت بھی ہے اور روحانی عبادت بھی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موٹیویشن کے بعد ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام, یا تاریخیں معلوم کرنا, یا چاند دیکھ کے دعا مانگنا, کہ آپ کو وہ ایکسائٹمنٹ فیل ہو کہ آپ ایک عظیم مہینے میں انٹر ہونے جا رہے ہیں رمضان المبارک کے. اچھا, یہ موقع بہت اچھا آمنہ آپ نے ذکر کیا نا کہ چاند خود سے دیکھنا, یہ بھی ایک سنت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس ہم نے وہ موبائل پہ دیکھ لیا, اور کہیں خود سے جائیں, چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد جو دعا ہے نا چاند کو دیکھنے کی, وہ تو آپ پڑھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اپنے رمضان کی کوئی بھی پلاننگ میں نے کی ہے تو ویور سے بھی میں کہوں گی کہ آپ ضرور دعا کریں اس موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں نے یہ چیزیں ضرور چھوڑنی ہیں, اور رمضان میں نے یہ سنتیں ضرور اختیار کرنی ہے, آپ میری مدد کیجیے گا کہ میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں. تو جیسے انہوں نے کہا نا کہ ٹائم ٹیبل اور پلانر آپ کو بنانا چاہیے, تو ایک پلانر تو آپ کی ذاتی مصروفیات کا آ گیا, ایک پلانر آپ کی ہیلتھ کا بھی آ گیا, لیکن ایک پلانر آپ کی عبادات کا بھی بہت ضروری ہے. عبادات, اور عبادات کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ جشن نزول قرآن کا مہینہ ہے نا امنا, مجھے لگتا ہے کہ قرآن کے ساتھ بہترین تعلق بنانے کے لیے اس کی بھی مجھے ایک پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں کتنی آیات حفظ کروں گی, اور کتنی میں اس کو قیام اللیل کے اندر دہراؤں گی, کتنی آیات کو میں غور و فکر کروں گی اس کے اندر. کیونکہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات بہت کم آیات پہ مشتمل ہیں احکامات, لیکن زیادہ آیات ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں. اچھا, قرآن کے خود فرماتا ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یعنی رمضان اور قرآن کو وہ جوڑتا ہے. آپ نے جو بات کی کہ ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے, ہم کوشش کریں گے, ابھی نہیں, ہم اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں گے اس قرآن کو پڑھنے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جب قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, اپنے گھروں کے اندر بھی جو ٹرینڈ ہے, ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں, ہم عربی کی طرف زیادہ فوکس ہوتے ہیں, ہم نے بھی عربی پڑھی ہوتی ہے, لیکن ترجمہ پورا ایک دفعہ قرآن کا گزر جانا رمضان میں, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا, دورہ قرآن کرنا. جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار کم از کم دورہ قرآن کرتے تھے, لیکن ان کی زبان عربی تھی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں, اور اگر اچھی تفاسیر کا انتخاب کر لیں اور تفاسیر کے ساتھ بھی پڑھیں نا, تاکہ ہم کو وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے کہ قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. جو لوگ جا سکتے ہو نا اپنے گھر سے 2 گھنٹے اگر آپ نکال سکتے ہو تو اپنے قریب میں معلوم کریں, تو آپ کو یقیناً حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا کوئی دورہ قرآن مل جاتا ہے, ہر گلی محلے میں ہو رہا ہوتا ہے نا. آپ وہاں پہ جا کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں, تو اس کی ایک برکت اور سکینت الگ ہی ہوتی ہے. اگر کوئی یہ نہ کر سکے, بہت سارے لوگ نہیں کر سکتے, تو آپ کو آن لائن بھی اس وقت بہت سارے دورہ قرآن جو ہے مل جائیں گے. آپ ہماری جماعت ویمن کی سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی ہمارے پاس مختصر دورہ قرآن بھی ہے, خلاصہ دورہ قرآن بھی ہے. مطلب آپ چاہیں تو آپ اپنے قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ کو بے شمار سہولیات اس وقت دستیاب ہیں. اور پھر آپ سوشل سائٹس پہ بھی ہماری موجود ہے ساری چیزیں. اچھا, رمضان المبارک کے مہینے میں اب جیسے ہم نے بات کی سمینہ, آپ کا کیا پلان ہوتا ہے قرآن کے علاوہ, کون کون سی عبادات آپ پہلے سے پلان کر لیتی ہیں کہ یہ مجھے کرنا ہے؟ نمازوں کو بہت خوشو خصوص کے ساتھ پڑھنا, اور جو حفظ کی ہوئی ہیں صورتیں ان کو اپنی نمازوں میں دہرانا, اور اس کے علاوہ حفظ کی بھی نئی صورتوں کی میں پلاننگ کرتی ہوں, اور کوشش کرتی ہوں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں میں نئی صورتوں کا حفظ کر لوں. اور خصوصیت کے ساتھ جب قیام اللیل میں ہمیں بہت سارا وقت مل جاتا ہے,
تو اس میں ضرور اپنے شیڈیول میں رکھیے کہ کسی نہ کسی نئی تفسیر کو آپ نے پڑھنا ہے اور کسی نہ کسی نئی صورت کو آپ نے حفظ کرنا ہے. آسانی سے حفظ ہو جاتا ہے یا مشکل ہوتی ہے؟ حفظ ہو جاتا ہے آسانی سے اگر آپ کی لگن ہو. ہر چیز میں لگن تو چاہیے، ہر چیز میں کام لگن میں چاہیے. جی ایسا ہی ہے. اور پھر رمضان میں بہت ساری ایسی عبادات ہیں نا جو آپ روٹین میں، جیسے آپ نے بالکل شروع میں بات کی تھی، مجھے یاد رہ گئی آپ کی بات، کہ اب سحری بھی آپ کو بنانی ہے، افطار بھی آپ کو بنانا ہے. یہ وہ کام ہے جو آپ کے گھنٹوں لے کے جائیں گے، تو اس کو کیسے عبادت میں کنورٹ کریں نا، یہ بھی تو ذہن میں رہے. اچھا آمنہ، مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ کام ہیں لگے ہوئے ہیں نا، کہ عورتیں یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک لذت بھی ہوتی ہے جب آپ اسے عبادت سمجھ کے کر رہی ہوتی ہیں نا، کہ آپ روزے دار کو افطار کروانے میں آپ کا حصہ ہو جاتا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ رمضان سے قبل جو شعبان کی تیاریاں ہیں نا، جو ہم استقبال رمضان کی، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بھی ہم مل کر پلاننگ کریں اور ذمہ داریوں کو تقسیم کر لیں، تاکہ کسی کے اوپر بھی نا برڈن نہ ہو اور سب مل کر عبادت میں جو ہے اپنا حصہ ڈال سکیں. اور اپنی سحر و افطار کو بھی تھوڑا آسان اور سادہ بھی تو کریں نا. بالکل. یعنی اپنے دسترخوانوں کو بھی ہم اتنا نہ پھیلا لیں گے ہم اسی میں ہلکان ہو جائے. ایک ٹرینڈ چینج کریں اپنے گھروں کے اندر، سمپل، آسان اور ٹائم بچانے والی چیزوں کا. بالکل، یہ تو بہت اہم ہے کہ سادہ زندگی گزاریں اور سادہ کھانا کھائیں. یہ بھی ہمیں سنت سے ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا آمنہ، مجھے تو لگا تھا کہ ایک کام ہم اور بھی رمضان کی پلاننگ کے لیے کر سکتے ہیں، کہ ہم اس رمضان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ مختلف اوقات کی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں نا، اس پہ ہم عمل کریں گے. تو اس کے لیے ہم سنتوں کے حوالے سے کوئی بھی سیرت کی ایک کتاب نکال لیں ابھی، اور وہ ہم پڑھیں، اور پھر ہم مختلف مواقع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزارا کرتے تھے اس طرح سے رمضان گزاریں، تو ہمیں اس کی روح بھی محسوس ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی اور اللہ سے بھی محبت جو ہے. ان میں سے کچھ موٹی موٹی باتیں نا، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ انفاق کیا کرتے تھے. بالکل، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، حضرت جبریل تشریف لاتے تھے اور روزانہ قرآن حکیم ان سے پڑھ سنا کرتے تھے. اس کے بعد تیز آنتی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے انفاق کرنے میں. اب یہ کہہ رہی تھی کہ سادہ، آپ کہہ رہی تھی کہ سادہ ہمیں کرنی چاہیے تمام تر چیزیں، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کیونکہ یہ انفاق کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، تو اتنی زیادہ شدید مہنگائی کے دور میں پھر ہم بچائیں کیسے، ہم بچت کیسے کریں کہ ہم خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیونکہ 700 گنا ملنے کا وعدہ ہے اس میں. تو بچت تو جب ہی ہوگی نا جب آپ اپنے خرچے کم کریں گے. اگر آپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنا لائف سٹائل ہی بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ ہو. ہمیشہ آپ کو وہ خرچ انفاق کرنے کے لیے اپنی ضرورتیں کم کرنی پڑتی ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ہر دنیا کی چیز محبت آپ کو ہوتی ہے اس سے. کچھ چیزیں اپنی کم کریں گے تو دوسروں کے لیے جگہ بنے گی نا. بالکل، اس کے لیے بھی پلاننگ کرنی پڑے گی. اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کے لیے جو 3 باتیں فرما دی نا، کہ سلام کو عام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور تہجد پڑھو. تو اس میں پھر بھوکے کو کھانا کھلانے کا مہینہ تو رمضان مبارک ہے. اچھا، بھوکا ہو یا نہ ہو، خیر خواہی کا تقاضا بھی ہے کہ آپ دوسروں کو افطار کروائیں. اور پھر وہی ہمارا جو لگژریس لائف سٹائل اگر ہم بنا لیتے ہیں نا، تو افطار کروانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ایک شاندار ٹرے بھیجنی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو بھی آسان اور سمپل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اور دوسرا یہ کہ آمنہ، اس چیز کو میں رکھنا چاہوں گی اپنے ویور سے کہ ہم ہی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اپنے ٹرینڈز کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو ہمیں ہی اس ٹرینڈز کو جو ہے نا ختم بھی کرنے میں حصہ ڈالنا چاہیے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں ہم نے ضرور دعوت کرنی ہے، بہت بڑی دعوت کرنی ہے اور شاندار دعوت کرنی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری قیام اللیل متاثر ہو جاتی ہے. ہم پورا دن اتنا تھکتے ہیں کہ وہ ایک دن تو ہمارا عبادت کے بغیر گزر جاتا ہے. اور اس میں بھی اگر ہماری نیت بھوکے کو کھانا کھلانے کی ہو نا، تو ہم بھوکوں کو نہیں بلا رہے ہوتے. ہمارا زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں انہیں کو دعوت دیں، بلکہ اس کی نسبت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غریب غربا تک کھانے کو پہنچا دیں اور ان کو زیادہ سے زیادہ اچھے انداز میں جو ہم کھا رہے ہیں انہیں پہنچائیں. تو اس ٹرینڈ کو ہمیں اپنے ارد گرد ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو سفید پوش لوگوں کو راشن پہنچایا کرتے ہیں، ہم افطار پارٹی نہیں کرتے، ہم آپ کو وہ رقم دے دیتے ہیں، آپ ان تک راشن پہنچا دیں. یہ بہت اچھا رواج ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے. بالکل، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع ہے نا، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے. فإنی قریب، تو اللہ تعالیٰ سے قربت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی ہیں، جیسے کہ نوافل کے ساتھ ساتھ اگر ہم تراویح کا بھی اہتمام کریں، تراویح بھی پڑھیں، اور تراویح کے اندر بھی ہم اپنی حفظ کی ہوئی صورتوں کو پڑھیں، یا کہیں پر بھی اگر تراویح ہو رہی ہے
تو وہاں جا کر ہم اس میں شامل ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر خواتین جا سکیں اور موقع ملے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ تراویح ضرور جا کے پڑھیں، اس کا الگ ہی لطف آتا ہے. اچھا آمنہ، مجھے لگتا ہے کہ ہم روزے کا جہاں پہ بھی قرآن کے اندر حکم آیا نا تو وہاں تقوی کا ذکر ہے کہ شاید کہ تم تقوی اختیار کرو. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو ہم اس پہ بھی تو تھوڑا سا دیکھ لینا کہ تقوی آمنہ کہاں ہم جج کر سکتے ہیں تقوی کو. اچھا، ایک تو تقوی کے معنی کیا ہے نا، اتنا یہ وسیع مفہوم اس کا ملتا ہے. ایک آسان سے لفظ یہ ہے کہ آپ کو روزے میں سکھایا جاتا ہے سیلف کنٹرول، بالکل ہے نا، اپنے آپ پہ قابو. اذان ہو گئی ہے، نوالا ہاتھ میں رکھ دو. بھوک لگ رہی ہے، نوالا اٹھا نہیں سکتے کیونکہ اذان نہیں ہوئی ہے نا، تو اب پورا دن اکیلے ہیں تو پریشان ہو رہے ہیں کہ اچھا کلی کیے جا رہے ہیں، قطرہ تو اندر نہیں چلا گیا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی انسان تو نہیں ہے. یہ جو سیلف کنٹرول اور یہ جو کیفیت ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہی تقویٰ کا پہلا زینہ ہے. بالکل، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ تقویٰ کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شدید ترین احساس ہونا اور ہمہ وقت ہونا. بالکل، ہاں، مطلب تقویٰ وہی احساس ہے کہ جو آپ کے عمل کو درست کر دے. جیسے رمضان میں ہم واقعی میں آپ صحیح کہہ رہی تھی آمنہ کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں لیکن رک گئے. یہی وہ احساس ہے کہ جو آپ کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو آپ کی زندگی سدھر جائے. اور یہی احساس پورے رمضان کی ہر عبادت کرتی ہے. قیام اللیل کیا کرتا ہے؟ آپ سو رہے ہیں، آپ کو اٹھنا ہے. سحری آپ کو مڈ نائٹ اٹھ کے کرنی ہے. اعتکاف میں آپ کو دنیا چھوڑ کے کونے میں چلے جانا ہے. انفاق میں اپنا مال چاہیے لیکن دوسروں کو دینا ہے. پورا رمضان سیلف کنٹرول سکھاتے سکھاتے پھر 11 مہینے آپ کو دنیا میں واپس بھیجتا ہے کہ اب اس کو جا کے امپلیمنٹ کر کے دکھاؤ. اور یہی مہینہ ہے جس میں آپ کو ایمان کا فیول بڑھانا ہے اپنے اندر. جس طرح تقویٰ بڑھانا ہے، آپ نے ایمان بڑھانا ہے تاکہ پورے بقیہ 11 مہینوں میں وہ آپ کے لیے راستہ دکھانے والا بنے. اور جب وہ تقویٰ آپ کو مل جائے گا تو پھر قرآن کی جو شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کیفیت کے ساتھ پھر آپ کو قرآن سمجھ آئے گا. رمضان میں بھی جب آپ روزے کی حالت میں قرآن اٹھاتے ہیں نا، بہت ڈفرینٹ انداز میں سمجھ آتی ہیں آیتیں، دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. اچھا، نیکیاں بھی بڑی آسان لگ رہی ہوتی ہیں رمضان میں نا. مطلب ہم جتنے کام رمضان میں کرتے ہیں ان کو اگر ہم 11 مہینوں میں تقسیم کریں تو ہم کبھی بھی اتنے کام ایک دن میں نہیں کر پاتے. عام دنوں میں آپ 3 بجے رات پراٹھے بنا سکتی ہیں اٹھ کے. یہ بالکل واقعتاً، اور اس کا ثواب اور اس کا اجر جو ہے اس میں نیکیوں میں کتنا اضافہ. مطلب وہ جو برکت ہے نا، اور خواتین تو بہت سیل کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے نا، نیکیوں کی سیل جو لگی ہوتی ہے نا وہی آپ سے یہ کام کروا لیتی ہے. بالکل، ایک الگ انرجی، ایک الگ طاقت، اللہ تعالیٰ کی وہ مدد جب آپ تہیا کر لیتے ہیں. آپ کا اجتماعی ماحول آپ کو سپورٹ کرتا ہے. آپ کی فضا میں جب وہ نیکی ہوتی ہے نا، جس کو ہم مس کرتے ہیں عام دنوں میں، جب وہ نیکی آپ کے اطراف میں ہر جگہ ہوتی ہے تو آپ کے لیے نیکی پہ چلنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. اور دیکھیں لیلۃ القدر بھی ہماری جو ہمارے درجات کو بوسٹ کر دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی راتیں عطا فرما دی جس میں کہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بے حد و حساب عطا فرماتے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ مجھے جس کی خوشی ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، جب میں رمضان کا سوچوں تو مجھے اعتکاف کے حوالے سے نا بہت اللہ تعالیٰ کی میں شکر گزار ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ 10 دن بالکل دنیا سے کٹ کر میرے ہو کر رہ جاؤ. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بغیر دنیا ویسے ہی چل رہی ہوتی ہے جیسے چلتی ہے. وہی کانسیپٹ ہے نا اعتکاف کا. آپ جن چیزوں میں اتنا انگیج ہوتے ہیں کہ اچھا اگر میں نہیں ہوں تو گھر پہ کیسے ہوگا. بعض دفعہ آپ درس میں نہیں جا پا رہے ہوتے، دورہ قرآن میں نہیں جاتے، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا میرے بغیر میرا گھر نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کانسیپٹ پہ بھی ضرب لگانے کے لیے اعتکاف رکھا ہے کہ تھوڑا ہٹ کے دیکھیے. یہاں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو دنیا چل رہی ہوتی ہے. ہاں، اور دنیا چلتی ہی رہتی ہے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ اعتکاف بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن آمنہ آپ کی بات وہ والی زیادہ اہم لگی مجھے کہ ارد گرد ماحول کے اندر سب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے کہ وہ انرجی جو نیکی کی انرجی ہے نا وہ بڑی پاورفل ہو جاتی ہے. تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ہم رمضان سے ہٹ کر بھی اگر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے رکھیں اور اللہ سے ہمارا ایسا ہی تعلق اگر ڈیولپ رکھنے کی ہم کوشش کریں، کوئی پلاننگ کریں، تو اس وقت بھی ہمیں نیکیوں کو کرنا آسان ہو جائے. یہی چیز رمضان کے فوراً بعد میں بہت مس کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ پورا ماحول اجتماعی، یعنی آپ کسی رشتہ دار سے بات کر رہے ہیں، آپ محلے میں جا رہے ہیں تو ایک فضا وہی بنی ہوئی ہے. دوسری بات یہ کہ پوری ریاست کی سطح پہ آپ کوئی بھی ایسی چیز آ رہی ہوگی، لوگ فوراً کہیں گے بند کرو رمضان کا مہینہ ہے. آپ کو بازاروں میں کہیں گانے لگے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. لوگ فوراً کانشیس ہوتے ہیں اس حوالے سے نا. اور ایک ماحول پورا، یعنی آپ کا میڈیا بھی اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی ساری چیزوں میں ایک فضا ہوتی ہے. تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اگر کاش ہماری مملکت میں اسلام مکمل طور پہ نافذ ہو اور ایک فضا بنے تو ہم سب کے لیے نیکی پہ چلنا کتنا آسان ہو جائے. مجدد الف ثانی کا میں ایک کال پڑھ رہی تھی کہیں پہ کہ جو ہماری جو برکتیں ہیں نا، رمضان کی برکتیں،
اگر ہم پورے سال کی برکتوں کو اس سے کمپیئر کریں کہ رمضان کی برکتیں تو جیسے سمندر کے سامنے ایک قطرہ، اور رمضان مطلب سمندر ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اس سے ٹریننگ حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اتنا ہی جو ہے وہ ہمارے لیے آگے جو ہے آسان ہو جائے گا. تو پھر کیا مجھے لگ رہا ہے آپ کی جتنی میں نے ابھی باتیں سنی نا، مجھے لگ رہا ہے کہ ان 5 دن میں ایک ڈائری لے کے بیٹھ جاؤں. پہلے میں اس میں وہ چیزیں لکھوں کہ جو مجھے اپنی ذاتی تربیت کے لیے کرنی ہے، یعنی مجھے کیا حفظ کرنا ہے، کس طرح مجھے قیام اللیل اسپینڈ کرنی ہے، کتنا قرآن مجھے کتنے دن میں پڑھ لینا ہے، اس کا ایک پورا پلانر میرے پاس ہونا چاہیے. ہاں، اور آمنہ اس کے علاوہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو سمینہ نے بات رکھی تھی نا، پلاننگ کرتے ہیں سب، تو اگر ہم سنتوں کو شامل کر لیں گے، نمازیں ہم نے بہت اچھی پڑھنی ہے، اول وقت میں پڑھنی ہے، یہ سنت ہے، اچھی بات ہے. ہاں، اور اسی طرح سے کھانے کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے نا کہ کھاؤ اور پیو لیکن تصرف نہ کرو اس کے اندر، تو بلکہ اللہ کے متعلق ہے نا یہ بات کہ دنیا کے اندر سب سے ناپسندیدہ جو ہے نا اللہ کو بھرا ہوا پیٹ ہے. بھری ہوئی چیزوں میں نا سب سے ناپسندیدہ بھرا ہوا پیٹ ہے. تو سادہ کھانا کھائیں اور کم کھائیں، بھوک سے کم کھائیں. ہمیں بازاروں میں نہیں ضائع کر دینا چاہیے، ہمیں دیگر مشغولیات میں ضائع نہیں کر دینا چاہیے. ان مبارک راتوں میں ہمیں عبادت میں استعمال کرنا چاہیے وقت کو. اور پھر سب سے زیادہ اہم ترین جو چیز ہم بھول جاتے ہیں نا اپنا، وہ لیلۃ الجائزہ ہے، آخری رات رمضان کی. ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ عید سے پہلے والی رات کی بات کر رہی ہیں، عید کی تیاریاں. تو اس وقت تو بالکل آپ کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے فوراً. اچھا، یہ آپ اس سے پہلے کہ آپ رمضان کے اختتام پہ چلی جائیں، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. مجھے لگا کہ ہمیں دعائیں بھی نا نئی یاد کرنی چاہیے. کچھ دعائیں تو بچپن میں ماں باپ نے رٹوا دی نا، وہ سب کو آتی ہیں، لیکن اتنی دعائیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، احادیث کی کتابوں میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم. اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنی چاہیے. جیسے جب سے میری نظر سے وہ دعا گزری کہ اللہ مجھے سستی اور کاہلی سے بچا، تو مجھے اندازہ ہوا یہ بھی ایسی چیز ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے. اچھا، دعاؤں کے لیے بھی یہ ہے کہ رمضان سے قبل بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے اور رمضان سے پہلے بھی ارادہ کرنا چاہیے. لیکن رمضان کے اندر بھی جو قرآن کی آیات ہے نا سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پکارتا ہوں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے دوں. مطلب اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہو جاتا ہے ہم سے کہ ہم خود اس سے دعا مانگے. اور سحری کی اور افطار کے وقت کی دعائیں جو ہیں وہ ہیں بھی بہت زیادہ اہمیت. آپ کی پسندیدہ دعا اگر میں آپ سے پوچھوں سعدیہ، کوئی ایک دعا بتائیے جو آپ کو بہت پسند ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. صحیح، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا. جی. اور آپ سبینہ؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کیونکہ ہم تو انسان ہیں اور انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو ہمیں توبہ استغفار تو ہر وقت کرنی ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ یہ ریئلائزیشن بھی بہت ضروری ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پہ اپنا احتساب نہیں کر پاتے. مطلب مجھے یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، عام دنوں میں تو ہوتی ہی ہے، رمضان میں بھی ہوتی ہے، کہ ایک نظر اپنے اوپر ڈالنا کہ اپنا اخلاق، اپنا غصہ، اپنا صبر، اپنی برداشت، اپنی زبان کا استعمال جو ہم کرتے ہیں، ہم دوسروں پہ زیادہ بات کرتے ہیں. رمضان میں تو ہے بھی یہی نا کہ روزہ اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا تو احتساب یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ کیا احتساب. تم یہ ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہم کبھی بازار جاتے ہیں اور کوئی خریداری کر کے آتے ہیں تو ہم آ کے ضرور یہ دیکھتے ہیں کہ لینے کیا گئی تھی، لے کے کیا آئی، کتنے میں لائی اور کیا. یہ جو احتساب ہے نا، یہ ہمیں اپنے روزوں کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ روزے میں ہمیں کیا کیا کام نہیں کرنے تھے اور کیا کام کرنے تھے اور ہم نے کیا کیا. مطلب اپنی زبان کی بھی احتیاط کرنی ہے ہم نے. غصہ اور گالم گلوچ کے متعلق بھی ہمیں یہ سنت ملتی ہے نا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرے تو تم اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. آپ نے نوٹ کیا نا، خواتین جھنجھلاتی بھی ہیں نا، کام ہوتے ہیں، گرمی ہے، روزہ ہے، اب وہ جھنجھلاہٹ کس پہ نکلے گی؟ وہ ان پہ تو نہیں نکل سکتی جن پہ آپ نہیں نکل سکتے، یا تو وہ گھر میں جو آپ کے ہیلپرز ہوتے ہیں ان پہ نکلتی ہے، ان کے ساتھ پھر اولاد. ان کے ساتھ بھی تو خیر خواہی کا درس یہ رمضان ہمیں دیتا ہے نا کہ ان کے بھی کام کم کر دو، ان کا بھی ذرا ہلکا کر دو بوجھ. اور گھر والوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمارا رویہ جو ہے وہ نرمی کا اور محبت کا اور آپس میں باہم خیر خواہی کا ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان تو خیر خواہی کا مہینہ ہے. اور پھر رمضان صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. اخلاقیات اور معاملات میں بھی بہت زیادہ تبدیلی نظر آنی چاہیے. ایک روزے رکھنے والی عورت اور ایک نہ روزے رکھنے والی عورت نا، ایک رمضان سے پہلے کا جو ہمارے اخلاقیات ہوتے ہیں، جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، رویے ہوتے ہیں، اور ایک روزے دار کے رویے، ان کے اخلاقیات، ان کے گھر والوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ، ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے کیا؟
اچھا، اپنے اوپر نظر ڈالنا ذرا مشکل کام ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید شب قدر کی جو راتیں ہیں نا، یہ اس کے لیے بہت بہترین ہوتی ہیں، کیونکہ صرف آپ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. ہاں، اور احتساب جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. ویسے تو ہمیں پورے رمضانی اپنے روزانہ اپنے روزے کا احتساب ضرور کرنا چاہیے کہ آج کوئی ایسی غلطی اور آج کوئی ایسی خطا ایسی نہ ہو جائے جس سے میرا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے نا. تو اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں روزانہ ایک احتساب کا ٹائم رکھنا چاہیے اپنا، کہ ہم اپنا احتساب کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ استقبال رمضان کا جو پوڈ کاسٹ آپ ابھی سن رہے ہیں، یہ کام آج ختم نہیں ہو رہا، یہ کام آج شروع ہو رہا ہے. ہر روز ہر رات آپ کو شاید دہرانا پڑے گا کہ جو ہم نے سنا تھا اب ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہم سب کو بھی یہ کرنا ہوگا. اور ہمیں مطلب یہ کرنا بھی اس لیے ہے کہ ہمیں اپنا رمضان بہت اچھا گزارنا ہے، اور عبادت بھی کرنی ہے، اور صبر و برداشت کا بھی نا، یہ ساری چیزیں سیکھنے کا بھی یہی مہینہ ہے. کیونکہ یوں بھی لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہے نا رمضان کے دوران زیادہ لڑائیاں اور زیادہ غصہ، مطلب لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں روزے کی حالت میں، بھوک و پیاس کی شدت ہے تو زیادہ غصہ آ رہا ہے. اس ٹائم اپنے آپ کو روکنا جو ہے نا، وہ ہے تقویٰ. سب سے زیادہ ٹریفک پہ جو لڑائیاں سڑکوں پہ ہوتی ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہیں، جی، کیونکہ لوگ بالکل اپنا ٹیمپر لوز کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں خواتین ہیں تو ہمارا جہاں تک بس چلتا ہے وہاں پہ ہم ٹیمپر لوز کرتے ہیں. اور بچوں اور مردوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، پہلے سے بڑی حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ ساری باتیں ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اخلاقیات میں ان کے بھی فرق ہونا چاہیے، ان کے اندر بھی صبر اور برداشت ہونا چاہیے. جو افطار کے وقت نظر آ رہا ہوتا ہے تھوڑی سی تیزی، تھوڑا سا غصہ، سحری کے وقت نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ذرا دیر سویر ہو جائے تو پھر تھوڑا سا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے گھروں کا. تو پھر صبر اور برداشت یہ وہ ہتھیار ہے جو ہمیں ضرور، کیونکہ یہ مہینہ ہی صبر کا مہینہ ہے. اور ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا تھا کہ نصف صبر کا مہینہ ہے. اچھا، آپ نے ذکر کیا نا صبر اور برداشت کا، اور بچوں کا خاص طور پہ، تو مجھے ایک وہ ٹرینڈ ذہن میں آ گیا فوراً جس میں سحری نہ کرنے کا ٹرینڈ ہے. ایک ہوتا ہے نا سحری، اچھا چلو اب بچے ہیں رات میں کھا لیا، نہیں اٹھ رہے سحری کے اوپر. یہ تو بہت ضروری ہے. سحری اور افطار دونوں جو ہے وہ پسندیدہ ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے، ایک رمضان کے اندر ہم اپنے دن و رات کو بھی بہت تبدیل کر لیتے ہیں. یہ ہمارا رجحان ہو جاتا ہے کہ سحری میں اٹھنے کے بجائے یہ کہ سو ہی نہیں، جبکہ اس کا ایک الگ اجر ہے. وہ بھی مطلب آپ کا صبر کا بھی امتحان ہے کہ آپ کس طرح سے نیند کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں. کنٹرول، وہی کنٹرول ہے آپ کا، اور اس کی لذت بھی الگ رکھی ہے، اور اس کی برکت بھی الگ ہے. اب چلیں، اگر آپ سے بہت زیادہ سحری نہیں کی جاتی بچوں سے خاص طور پہ، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ہیوی کریں، وہ ایک کھجور یا ایک گلاس دودھ یا ایک فروٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت جو سحری کرنا ہے نا، اس سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی وہ نیکی کی حرص ہے جو آپ کو چھوٹی چھوٹی جگہ سے جو ہے وہ پیدا کر کے تلاش کرنی پڑے گی. بالکل. اور ساتھ میں یہی بات نا کہ افطار اور سحری کی جو بات آپ نے رکھی، تو یہ بھی ہمیں سنت سے ملتا ہے. بے شک ہم بہت اختلافات میں نہ جائیں کہ سحری میں یعنی آپ کو تاخیر، اور افطار میں جو جلدی ہے اس کا بھی اجر ہے. کیونکہ یہود و نصارہ اس کے اپوزٹ کیا کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ تم ان کے طریقے سے فرق کرو اور تم اس طرح نہ کرو. پھر سحر و افطار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ یہ وہ اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو پوری فیملی اگر بیٹھ جائے کرے 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، اور دعائیں کریں، سب اپنی اپنی انفرادی دعائیں بھی کریں اور اجتماعی دعائیں بھی کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ماحول بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا اور اجر و ثواب کا بھی باعث بنے گا. جتنی باتیں ہم نے کی نا آج کے دن میں، شاید ہمارے سننے والوں کو لگ رہا ہوگا کہ بہت ڈفرینٹ طرح کے کام اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں. میں جب اس کو اٹھاتی ہوں مجھے لگتا ہے جیسے آپ قرآن اٹھا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں خود ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں باری باری. تو ایک جو سب سے زیادہ پریورٹی آپ کی ہوگی نا، وہ قرآن ہوگا. قرآن سے تعلق، قرآن کو پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں 1 ماہ میں نہ ہو، 1 سال میں ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنا تو ہے کہ آپ کی زندگی قرآن کے مطابق ہو. اور اس سے امپورٹنٹ ایک بات میں جہاں اب چاہ رہی ہوں کہ ہم اینڈنگ نوٹ کے اوپر آئیں. ہم نے یہ بات کی کہ رمضان یا روزہ ہمیں تقویٰ دے گا. ہم نے یہ بات کی کہ تقویٰ حاصل کرنے کی صورت میں ہمیں قرآن سمجھ آئے گا. قرآن اٹھانے کی صورت میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا کہ ہمیں قرآن کا مشن سمجھ آئے گا. اور قرآن کا مشن پھر یہی ہوگا کہ وہ پورے ماحول کو ایسا بنائے، آپ کی ہر نظام، آپ کا گھر، آپ کی سوسائٹی، آپ کا خاندان، آپ کا معاشرہ ایسا بن جائے کہ اس رمضان کی طرح نیکی کرنا پوری زندگی آسان ہو جائے. اور یہ اجتماعی ماحول صرف رمضان میں نہ ہو، یہ ہر جگہ اور سوسائٹی کے ہر گوشے میں ہو. تو یہ ساری چیزیں لنکڈ ہیں آپس میں، اور اس کے لیے ایک مستقل ایفرٹ چاہیے. تو یہ استقبال رمضان ایسا نہیں ہوگا کہ اختتام رمضان پہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. یہ تو آغاز ہو رہا ہے. یہ تو آج سے شروع کریں گے. نیت کریں، ہمت کریں، قدم رکھیں، دعا مانگیں، اپنے لیے بھی دعا مانگیں اور ہمارے لیے بھی دعا مانگیں، اور پلان کرنا شروع کر دیں.
اور انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر پہلے رمضان کو انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ہم پہلے رمضان کو آپ نے اب ریویل کر دیا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ بالکل آخر میں ہم سرپرائز دیں گے. کیا کرنے جا رہے ہیں ہم رمضان میں؟ اچھا رمضان میں ہم مختلف صورتوں کے حوالے سے اس کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے اور اس پہ عمل کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں، ہم کچھ مخصوص صورتیں جو ہیں اس رمضان میں تفصیل سے سمجھیں گے. ہم آپ کے ساتھ رمضان میں بھی ہوں گے، اور ہم وہ صورتیں جو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھا کرتے ہیں، وہ صورتیں جو ہمارے یہاں گھروں میں یاد کروائی جاتی ہیں، جو مختلف مواقع اور برکتوں کے لیے پڑھی جاتی ہیں، کیا پیغام دیتی ہیں، کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھی جائے تو مغفرت ہو جائے گی، اس سے رزق مل جائے گا، عالم نظام میں پڑھا کرو، اور اس طرح کی بہت ساری صورتیں جو ہمیں ملتی ہیں، کیوں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے دوران رمضان. مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ کو ہمارے چینلز کو اور ہماری سوشل سائٹس کو مستقل فالو کرنا ہوگا. آئیے اس رمضان اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے ہم جڑتے ہیں قرآن کے ساتھ اور ان اہم صورتوں کو جو ہم اکثر تلاوت کرتے ہیں گہرائی میں سمجھتے ہیں. دعا اور نئے عزم کے ساتھ ہم آپ سے رخصت مانگتے ہیں. اللہ حافظ. پہلی رمضان کو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.